السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ دوستو، آج کل کے دور میں سمگلنگ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ یہ ایک ملک سے دوسرے ملک غیر قانونی اشیاء کو لے جانے کا نام ہے، جو کہ آج کل بہت زیادہ مقدار میں کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ویسے تو سمگلر ایک چست دماغ والے اور حاضر دماغ والے ہوتے ہیں اور یہ اپنا کام کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ان سمگلرز کے بارے میں جو کہ پکڑے جا چکے ہیں۔ وہ اپنے کام میں اتنی مہارت حاصل نہیں کر چکے کہ وہ اس کام کو پورا کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں محسن ٹی وی کو، لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ سگریٹ انسائیڈ ٹری ٹرنکس۔ دوستو، لکڑی دنیا میں ہر جگہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ رشیا کے ایک سمگلر نے اس لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ہول کے اندر سگریٹ بھر دیے اور یہ لکڑی روس اور پولینڈ میں جانی تھی۔ اس کا مقصد ان سگریٹس کو اللیگل طور پر وہاں پر پہنچانا تھا جو ان ملکوں سے بھی آگے سمگل ہو کر یوکے اور جاپان تک جانے تھے۔ اس کے دماغ میں یہ بہت اچھا طریقہ آیا کہ لکڑی کے اندر سگریٹ لگا کر بیچ دیے جائے کیونکہ انہیں چیک ان نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، کسٹم کلیئرنس والوں نے جب اس لکڑی کو اٹھایا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس لکڑی کا وزن دوسری لکڑیوں سے ہلکا ہے کیونکہ اس میں سے لکڑی نکال کر سگریٹ بھر دیے گئے تھے۔ دوستو، یہ یوکرین کے بارڈر پر جا کر پکڑی گئی اور جب انہوں نے اس کا وزن کیا تو یہ دوسری لکڑیوں سے کم تھا۔ پھر انہوں نے اسے کھولا، اس میں سے سگریٹ نکل آئے اور وہ سمگلر پکڑا گیا۔ اگر تو یہ سمگل ہو جاتا تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کیونکہ اس نے ایک نئے طریقے سے اس کو سمگل کرنا چاہا، مگر اس سے ایک غلطی ہوئی کہ اس نے اس کا ویٹ چیک نہیں کیا۔ اس نے اس لکڑی کو دوسری لکڑی سے کمپیئر کرنے کے بغیر ہی بیچ دیا، جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ گولڈ ان ا سوپ۔ دوستو، ایسا کام صرف حاضر دماغی والا اور چالاک سمگلر ہی کر سکتا ہے۔ اس نے لکس کے صابن میں گولڈ پیک کر دیا اور اس کو سمگل کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی۔ وہ انڈیا سے دبئی گولڈ لے جانا چاہتا تھا۔ جب ایئرپورٹ والے کسٹم والوں نے اسے روکا اور اس کی تلاشی لینا شروع کی اور اس کے سامان سے لکس صابن نکلے۔ دوستو، اس نے ہر صابن کو اندر سے تراش کر اس میں سونا بڑھ کر اوپر ٹیپ لگا رکھی تھی، جس کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کچھ ہوگا، مگر کسٹم والوں نے اسے کھول کر اس میں سے سارا سونا نکال لیا جو کہ تقریباً $50,000 کے قریب تھا۔ اس نے اسے کالے کور میں پیک کر کے ٹیپ لگا رکھی تھی تاکہ وہ پکڑا نہ جائے، مگر آخر کار وہ پکڑا ہی گیا۔ کیش سمگلنگ۔ دوستو، بارڈر پر چیکنگ کرنے والے کو ہر آنے جانے والے پر شک ہوتا ہے کہ وہ سمگلنگ نہ کرے، چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہو یا اکیلا ہو۔ ایسا ہی ایک بارڈر پر ہوا کہ ایک عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ بارڈر کراس کر رہی تھی، جبکہ اسی دوران کسٹم والوں نے اسے چیک کیا، اس کی گاڑی میں سے پیسے نکل آئے۔ دوستو، اس سمگلر نے بہت ہی چالاکی سے اسے پچھلی ڈکی کے اوپر والے حصے میں رکھا، جبکہ پولیس والوں نے اسے کھول کر دیکھا کہ یہاں پر سکریچ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے کھولا اور اس میں سے پیسوں کی بڑی تھیلیاں نکلی جو کہ USA سے کسی اور کنٹری سمگل ہونی تھی۔ پولیس والوں کو اس کار پر بہت بڑے بڑے سکریچ نظر آئے۔ چونکہ گاڑی نئی تھی، انہوں نے سوچا کہ اس پر سکریچ کیسے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مزید انویسٹیگیشن کی اور انہیں بہت سا پیسہ اور مل گیا۔ یہ $400,000 لے کر دوسرے ملک جا رہی تھی جو کہ بارڈر پر پکڑی گئی۔ مین ان وائف سوٹ کیس۔ دوستو، بہت سے لوگ بہت قسم کی غیر قانونی اشیاء سمگل کرتے ہیں، مگر اس عورت نے تو اپنے ہسبینڈ کو ہی سمگل کر لیا۔ اس نے ویزا لگوائے بغیر اسے بیگ میں ڈالا اور اپنے ساتھ دوسرے ملک لے آئی۔ اس سمگلر نے بہت چالاکی کا مظاہرہ کیا اور اپنے خاوند کو ہی اس سوٹ کیس میں پیک کر کے اپنے ساتھ لے آئی۔ یہ عورت 19 سال کی تھی اور اس کا خاوند 20 سال کا۔ یہ ایک ملک سے دوسرے ملک گئی اور اس نے اپنے ساتھ 3 سے 4 سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے لک آفٹر کر رہی تھی، جبکہ ان میں سے ایک سوٹ کیس اس سے کھینچا نہیں جا رہا تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس میں بہت ہی زیادہ وزنی چیز ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود پولیس والوں نے دیکھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا اس سوٹ کیس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا، مگر جب وہ اس کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا یہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جو ہی انہوں نے اس کا سوٹ کیس کھولا تو اس میں سے ایک آدمی نکل آیا۔ اسے مین گیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا گیا۔ ڈرگز ان فیک ویلی۔
दोस्तों मंशियात बहुत बड़ी मिकदार में एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में स्मगल की जाती है। दोस्तों आजकल मंशियात एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाना बहुत ही आम हो चुका है, जबकि स्मगलर चालाक से चालाक तर बनते जा रहे हैं। इनके पास स्मगलिंग के बहुत ज्यादा तरीके आ चुके हैं, जो कि जदीद दौर में इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर स्मगलर्स चालाक हैं तो एयरपोर्ट पर खड़े पुलिस ऑफिसर उनसे भी ज्यादा चालाक निकले। ये सितंबर 2020 का वाकया है, जब एक कनाडियन खातून ने अपने आप को पेट लगाकर ये शो करवाया कि वो प्रेग्नेंट है, मगर उसने उसके अंदर बहुत ही मंशियात रखी हुई थी, जो कि वो कनाडा से दूसरे मुल्क में स्मगल करना चाह रही थी। कस्टम वालों ने इसे चेक किया तो इसका पेट ठंडा और सख्त था, जो कि किसी प्रेग्नेंट खातून का नहीं होता। उन्होंने चेकिंग करना शुरू की तो इसके इस पेट में से 4 पाउंड कोकेन निकली और ये बिल्कुल असली पेट दिखाई दे रहा था। इससे ये मालूम नहीं हो रहा था कि इसने कोई नकली पेट अपने जिस्म पर लगाया हुआ है। जब इसने शर्ट को ऊपर किया तो इससे ये साबित हो रहा था कि इसके पेट का रंग और इसके जिस्म का रंग बिल्कुल सेम है। इसकी ये आर्टिफिशियल पेट सिलिकॉन से बना हुआ था, जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था, लेकिन फिर भी इतनी कोशिशों के बाद ये फिर भी पकड़ी गई। फोन स्ट्रैप टू अ बॉडी। दोस्तों मोबाइल फोन पूरी दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक को ये मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सिर्फ कुछ ही मुल्कों में बनते हैं जहां से वो दूसरे ममालिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर खरीदने वाले लोग इंपोर्ट टैक्सेस ड्यूटीज पे कर फिर उन्हें मार्केट में बेचते हैं, जिससे उनको कम मुनाफा होता है। लेकिन कुछ लोग इन्हें गैर कानूनी तरीके से ले आते हैं और फिर इससे काफ़ी हद तक मुनाफा कमाते हैं। इसी तरह का ये एक शख्स था जो मोबाइल फ़ोन्स को लेकर दूसरे मुल्क जाना चाहता था, मगर इसने एक नया तरीका ही ढूंढ लिया इनको स्मगल करने का। दोस्तों ये 2016 में चाइना के बॉर्डर पर पकड़ा गया। इसने 100 से ज्यादा आईफोन अपने जिस्म पर बांध लिए, जो कि 6 और 6S थे। ये अपने चलने के अंदाज की वजह से पकड़ा गया। जब कस्टम वालों ने देखा कि ये किस तरह चल रहा है तो उन्होंने इसकी तलाशी लेने की कोशिश की। जब उन्होंने इसकी शर्ट उतारी तो नीचे आईफोन ही आईफोन नजर आए। इसने तकरीबन 100 से 110 आईफोन अपने जिस्म पर लगा रखे थे, जो कि सारे ही 6S और 6 Plus थे। चाइना की पुलिस ने इसे बॉर्डर पर ही अरेस्ट कर लिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।